روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، کلیسیائی طور پر عالمی سطح پر کھجوروں کے تہوار کو منایا جا رہا ہے، اور اس دن کی اہمیت کی بابت ہم سیکھیں گے۔ اس سے پیشتر کہ ہم اس دن کی اہمیت کے بارے میں سیکھیں، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم چوتھے کلمے کے متعلق سیکھ رہے تھے، اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں جو وقت اجازت نہیں دے رہا تھا کہ ہم ان باتوں کو سیکھتے، لہٰذا ہم چوتھے کلمے کے متعلق باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آج خداوند نے ہمیں زندگی دی اور یہ وقت دیا کہ ہم اس کی تسلیب یا مصلوبیت کے تعلق سے پاک کلام کی سچائیوں کو اور خاص طور پر ان کے کلمات کے بارے جو مسیح خداوند کی زبان سے مصلوبیت کے وقت صلیب پر ادا ہوئے، ہم ان کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کلمات کو سیکھنا ہر دور کے ایمانداروں اور وہ جو ایمان نہیں بھی رکھتے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس کی سچائیوں کو، ان حقیقتوں کو جانیں۔ تو اس کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے ان باتوں کو سیکھنے کا ایک پروگرام بنایا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کا، آپ کے اسٹاف کا اور خداوند یسوع کا بے حد شکر گزار۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں بڑی خوبصورت آپ نے بات کی چوتھے کلمے کے متعلق کہ خدا محبت ہے، خدا رحم کرنے والا بھی ہے، اور خدا عادل بھی ہے۔ یہ تینوں صفات مسیح یسوع کے کفارے سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے متعلق بتائیں۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جب ہم خدا کی صفات پر غور کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا محبت ہے۔ سوال یہ ہے کہ محبت کے معنی کیا ہیں؟ جی، دنیا میں تو بے شمار لوگ اپنے اپنے حساب سے اس کو معنی دیتے ہیں، لیکن جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل جس محبت کو پیش کرتی ہے اس کی آپ تعریف کہہ لیں یا ڈیفینیشن کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ انسان کے باطن کا وہ جذبہ ہے جو نادیدنی ہے لیکن اپنے کاموں سے آشکار ہوتا ہے۔ چونکہ خدا کی ذات محبت کی ذات ہے، اس لیے اسے محبوب کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور وہ محبوب جو ہے اس کے بارے یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی، اور پھر کیسی محبت رکھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایسی تھی کہ اس محبت میں اس نے اپنا اکلوتا بیٹا پھر پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے پہلے باب میں، پیدائش کی کتاب میں پہلے باب میں کہا، آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی شکل و صورت پر بنائیں۔ کیوں؟ اب خدا جو ہے وہ اس صورت سے کیسے پیار کر سکتا ہے جو اس کی صفات کو بیان نہیں کرتی؟ اس کے لیے اس کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ضروری تھا کہ خدا مسیح یسوع کو انسان کی صورت میں بھیجے تاکہ انسان کے ساتھ اس کی محبت کا ثبوت مل سکے، اور اس نے انسان کے لیے اپنی گود کو خالی کر دیا اور پھر اس دنیا میں بھیج دیا۔ اور وہ انسان جس کے لیے اس نے یہ کیا، بائبل بتاتی ہے کہ وہ گنہگار ہے، اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے، اس کے بارے صاف لکھا ہے کہ وہ خود مختار ہونے کی وجہ سے خدا کا باغی ہے۔ اب اس باغی انسان سے جو اس کا محبوب ہے، اس سے وہ پیار کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کا محبوب جو ہے وہ باغی ہے، اس لیے خدا چونکہ عادل اور منصف بھی ہے، اس لیے عدل کا تقاضا پورا کرنا محبوب کے لیے یا محب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر
عدل کے بغیر وہ محبت کرتا ہے تو پھر وہ عادل اور منصف نہیں رہتا. نہیں رہتا. تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ خدا کی کوئی صفت ایسی نہیں جو دوسری صفت سے متضاد ہو. ہمیشہ ایک صفت دوسری صفت کو پیش کرتی ہے. پر سوال یہاں یہ ہے کہ اگر یہ تینوں باتیں ہم خدا کی ذات کا حصہ مان لیتے ہیں تو پھر گناہ گار انسان کی رہائی کے لیے کیوں ضروری ہو گیا کہ خدا انسان بن جائے اور یسوع کی صورت میں اس دنیا میں آئے؟ وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. لیکن جب ہم رشین ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو رشین ہسٹری میں جب زار ہوا کرتے تھے کامونزم سے، یا بادشاہی دور تھا کامونزم سے پہلے، تو اس وقت ایک زار کے دور میں ایک شخص نے بغاوت کر دی اور روس کے ایک چھوٹے سے حصے پر اس نے اپنی سلطنت قائم کر لی. اور اس میں اس نے جب اپنی سلطنت قائم کی اور اس نے قانون بنایا تو اس کے قانون کی ایک شک یہ بھی تھی کہ جو چوری کرے گا ہم اس کو 90 کوڑے لگائیں گے. یہ ان کا قانون تھا. ایک انتہائی خوبصورت قیمتی ہار، آپ کہہ لیں 9 لکھ ہار، گم گیا اس دور میں. بڑے عرصے تک وہ نہیں ملا. چور کو وہ ڈھونڈتے رہے اور آخر کار وہ چور اس کی اپنی ماں تھی. جب پتہ چلا کہ اس کی ماں ہے تو ماں کو کورٹ میں، عدالت میں پیش کیا گیا. تو پھر بادشاہ نے قاضی سے پوچھا، اس کا نام روبل تھا بادشاہ کا. اس نے قاضی سے پوچھا ہمارا قانون چور کے لیے کیا کہتا ہے. پھر اس نے پڑھ کے سنایا کہ چور کی سزا 90 کوڑے. تو اس نے حکم دیا بطور بادشاہ، بطور عادل، بطور منصف، اس نے اس قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے حکم دیا کہ اس خاتون کو 90 کوڑے لگائے جائیں. جب اس خاتون کو ٹکٹکی پر باندھ دیا گیا اور 9 یا 10 کوڑے لگ گئے تو بادشاہ نے کہا کہ روک دیا جائے. پھر اس کے بعد اس نے دوسرا آرڈر یہ جاری کیا کہ بقایا جتنے بھی کوڑے ہیں وہ میری پشت پر پورے کیے جائیں تاکہ میں اس خاتون کا فرمانبردار بیٹا اور اس سے محبت اور پیار کرنے والا فرزند بھی بنا رہوں اور ملک کا قانون جو ہے وہ بھی قائم رہے. اور پھر بقایا جو کوڑے تھے وہ بادشاہ کی پشت پر پورے کیے گئے. محبت بھی قائم رہی، قانون بھی قائم رہا، عدل بھی قائم رہا، سزا بھی پوری ہوئی. اور اس محب نے، یعنی پیار کرنے والے بیٹے نے اپنی ماں سے جس سے وہ پیار کرتا تھا اس پیار کو بھی اس نے نبھایا. صحیح. چوتھا کلمہ اسی سچائی کو پیش کرتا ہے ٹھیک کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، انسان باغی ہو گیا اور خدا نے اس کی سزا جو تھی وہ خود اٹھائی. صحیح. قانون نہیں توڑا، عدل قائم رہا، محبت بھی اس سے قائم رہی اور اس نے وہ سزا خود اٹھائی اور وہ مصلوب ہو گیا. اور اس کے مار کھانے سے خدا کا کلام یہ کہتا ہے ہم نے شفا پائی، زندگی پائی اور کثرت سے پائی. یہ چوتھے کلمے کے بارے دنیا کی تاریخ میں ایسے اور بڑے واقعات ہیں. شاید میں ان کو بیان کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں. یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیشہ محب جو ہے وہ اپنے محبوب کے لیے نقصان سہتا رہا ہے اور محب کے لیے وہ آرام، چین، خوشی کو مہیا کرتا رہا ہے. کیونکہ اگر محب ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کو محب کہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو چونکہ خدا محب ہے، مجھ سے، آپ سے، دنیا سے پیار کرتا ہے، اس لیے اس نے سزا بھی اٹھائی، عدل بھی کیا اور محبت بھی کی. اس لیے اس کو صلیب پر
مسیح یسوع کو یہ کہنا پڑا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ گناہ کے کفارے کے طور پر، عزازیل کے بکرے کے طور پر چھوڑ دیا گیا۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ جی ناظرین، جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم نے چوتھے کلمے کی بابت بڑی ہی خوبصورت باتوں کو سیکھا، اور آج جبکہ بڑا ہی خاص دن ہے، وہ ہے کھجوروں کا تہوار، جو بائبل کی زبان میں جسے شہانہ داخلہ کہا جاتا ہے۔ آج اس دن کی اہمیت کے بارے میں بھی ہم اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ پادری صاحب، آپ سے پہلا سوال پوچھنا چاہوں گی اس دن کی بابت۔ ہم کھجوروں کا اتوار کیوں مناتے ہیں؟ کھجور کے درخت کی بائبل مقدس میں ہمیں کیا اہمیت ملتی ہے، اس کے متعلق بتائیں۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، کیونکہ کلیسیائی سطح پر یہ تہوار بھی عالمگیر دنیا میں منایا جاتا ہے، جی، اور عالمگیر دنیا میں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور خداوند کے یروشلم میں شہانہ داخلے کو، جس کو عرف عام میں ہم کھجوروں کا اتوار بھی کہتے ہیں، جی، کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور پھر عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جی، کھجوروں کا اتوار یا پام سنڈے، یہ مسیح یسوع کے اس شہانہ داخلے کو نام دیا گیا ہے جی، جس کا ذکر چاروں اناجیل میں ہمیں ملتا ہے۔ جی، مقدس متی رسول اپنی انجیل کے 21ویں باب کی پہلی 11 آیات میں ذکر کرتے ہیں۔ مقدس مرکس اپنی انجیل کے 11ویں باب کی پہلی آیت سے 19ویں آیت تک اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مقدس لوکا اپنے انجیل کے 19ویں باب کی 28ویں آیت سے 40ویں آیت تک اس کا ذکر کرتے ہیں، اور مقدس یوحنا رسول جو ہیں وہ انجیل کے 12ویں باب کے 12ویں آیت سے آگے 15ویں آیت تک اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جب ہم ان چاروں اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں جی، تو جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں وہ میں ابھی بیان کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جو رویے ہیں، باغ عدن سے شروع کر لیں۔ خدا کا رویہ خدا کی صفات کو پیش کرتا ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی حیثیت یا اس کی قدرت کیا ہے۔ انسان کو جب ہم باغ عدن سے دیکھتے ہیں جی، تو آج تک ہم انسان کے جو رویے ہیں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان کیا ہے جی، اور کیسا ایمان ہے۔ خدا پر اگر وہ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اگر وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ خدا نہیں ہے اور وہ کسی خدا پر ایمان نہیں رکھتا، تو پھر اس کا رویہ ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر انسانی نفسیات میں انسان کا رویہ انتہائی اہم ہے، صحیح، اور اس رویے سے وہ اپنے اعتقاد کا، اپنے ایمان کا، اپنے نظریات کا، اور اپنے ہر سوچ کا وہ اپنے کاموں سے انعکاس کرتا ہے۔ جی، یہ جو واقعہ ہے یہ چاروں اناجیل نویسوں نے یا انجیل نویسوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے واقعات جو پہلی تینوں اناجیل، جنہیں ہم اناجیل متوافقہ کہتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ متفق، ہے، ان میں بہت سارے باتیں پائی جاتی ہے جو یوحنا کی انجیل پہ نہیں پائی جاتی، صحیح، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ اس میں مقدس یوحنا چاروں انجیل نویس جو ہے اس کے سمیت اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ جی، لیکن پھر سچائی یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے نقطہ نظر سے اور اپنی سوچ کے ساتھ اس شہانہ داخلہ کو پیش کرتا ہے۔ جی، مقدس یوحنا نے انتہائی مختصر طور پر 3 آیات میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، اور
باقی تینوں اناجیل نویس نے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی، جی لیکن ان تینوں اناجیل نویسوں نے درختوں کی ڈالیوں کا ذکر کیا ہے، جی کپڑوں کا، چادروں کا، لوگوں کا، ان کے ناروں کا، ان ساری باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ہے لیکن مقدس یوحنا نے درختوں کی ڈالیوں کا ذکر نہیں کیا۔ مقدس یوحنا نے اپنی انجیل میں لکھا ہے کہ کھجور کی ڈالیاں، جی لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں لیں اور ان کے ساتھ انہوں نے اس کا استقبال کیا۔ جی اب یہ جو وقت ہے جب یہ واقعہ ہوا یروشلم میں، تو اس کے بارے لکھا ہے، پہلی بات کہ سبت کے بعد پہلے روز، اس لیے ہم اسے اتوار کو مناتے، اتوار کا روز انجیل مقدس میں لکھا ہے۔ دوسری بات، اس جگہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ بیت فگے کی اترائی سے یروشلم کی طرف، اور بیت فگے جو ہے یہ انجیر کو کہا جاتا ہے فگ یونانی زبان میں، اور بیت کا مطلب ہے گھر، یعنی انجیر کے گھر سے سلامتی کے شہر تک کا جو سفر ہے مسیح یسوع کا، اسے ہم مسیح یسوع کا شاہانہ داخلہ یروشلم میں کہتے ہیں۔ صحیح میں نے آپ کو پہلے بھی مجھے یاد ہے بتایا تھا کہ یہودیوں کے ہاں آج بھی انجیر جو ہے وہ ان کی اولاد نرینہ کو پیش کرتا ہے اور پہلوٹھی اولاد کو پیش کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ استعارتاً انجیر کا پودا جو ہے وہ یہودیوں کے ہاں ان کی نسل در نسل جو اولاد نرینہ ہے یا بیٹے ہیں ان کو پیش کرتا ہے۔ اور یہودیوں کے ہاں یہ قانون آج بھی ہے کہ وہ اپنے پورے نسب نامے میں صرف اپنے اولاد نرینہ کا ذکر کرتے ہیں، مسیح یسوع کے سوا کبھی کسی کے نسب نامے میں خواتین کا ذکر نہیں آیا۔ جی مسیح یسوع واحد ہے جن کے نسب نامے میں خواتین کا ذکر آیا۔ کرایا اب یہ جو ہے یہ بیت فگے سے ہے، یا اس کو آپ استعارتاً جو مفسر ہے بائبل کے، جن کو میں مستند مفسر کے طور پر مانتا ہوں، جی وہ لکھتے ہیں کہ دراصل مسیح یسوع ان کے سامنے استعارے کے طور پر، تشبیہ کے طور پر، اس شاہانہ داخلہ کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مسیح خداوند اس دور کی نسل کو کس طرح سے ان کے اس گھر سے نکال کر سلامتی کے شہر میں لے کر جاتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ صحیح بیت فگے سے یروشلم صرف 6 میل کے فاصلے پر، اور وہاں پر وہ ان کو لے کر جاتے ہیں، اور یہ سفر جو ہے یہ 6 میل کا، اور 6 کا جو حصہ ہے، جب ہم یہودی علم الاعداد کا مطالعہ کرتے ہیں جی تو وہ انسان کو پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے یعنی وہ جو انسان بن گیا ہے وہ انسان کو سلامتی کی راہ پر لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، اس لیے سلامتی کے شہر یروشلم تک ان کو پہنچانا چاہتا ہے، تاکہ وہ استعارتاً ابھی اس یروشلم میں داخل ہوں، اور پھر جب وہ اپنی بادشاہی میں آئے گا مصیبت کے دور کے بعد، تو پھر وہ ان کو نئے یروشلم یا نئے سلامتی کے شہر میں کیسے داخل کرے گا۔ میں نے پہلے کہا کہ رویے ہمارے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، رویے ہماری فطرت کا اظہار کرتے ہیں، رویے ہماری نفسیات کا اظہار کرتے ہیں، اور یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ تینوں انجیل نویسوں نے اس وقت کے لوگوں کے رویوں کو پیش کیا، اور وہ رویے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس شاہانہ داخلہ کی اہمیت کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مالک کا رویہ کیا ہے۔ لکھا ہے تینوں اناجیل میں کہ شاگردوں سے کہا کہ جاؤ، اور پھر وہاں لکھا ہے ایک گدھی اور اس کا بچہ تمہیں ملے گا،
اس کو کھول کر لے آنا، اور اگر مالک یا کوئی اور پوچھے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت۔ خداوند نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہنا کہ خداوند یہ پسند کرتا ہے، ضرورت ہے، یہ خداوند کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ضرورت کیوں ہے؟ کیا کسی اور طریقے سے خداوند اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا؟ ایسا کیوں ہے؟ دوسری بات، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی خداوند گھوڑے پہ کیوں نہیں آیا، گدھی کے بچے پر کیوں آیا؟ اس کا مطلب یہودی دستور حیات کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی بادشاہ گھوڑے پر بیٹھ کر کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ صحیح۔ اور اگر وہ محبت کا دعوے دار ہو کر یا کسی رشتے کا دعوے دار ہو کر آتا ہے تو پھر اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ہمیشہ اس قسم کے سفر کو گدھے پر بیٹھ کر کرتے تھے۔ صحیح۔ مقدس یوسف بھی مقدسہ مریم کو گدھے پر سوار کر کے بیت الحم تک گئے جب وہ نام لکھوانے کے لیے، مردم شماری کے لیے، مردم شماری کے وقت۔ صحیح۔ اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہیں، اگر آپ تواریخ کی یا سلاطین کی کتاب کا یا سیمل کی کتاب کا مطالعہ کریں تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صلح کے لیے آنے والا شخص ہمیشہ گدھے پر سوار ہو کر آتا، ٹھیک، اور وہ تو صلح کا بانی ہے، وہ تو اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ وہ یروشلم میں کس طرح سے جنگ کے لیے تو وہ داخل ہونا نہیں چاہتا۔ اب خدا انسان سے کیا جنگ کرے گا یا انسان خدا سے کیا جنگ کرے گا؟ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ لیکن مسیح یسوع جو تھا وہ وہاں پر آیا اور گدھے کے بچے پر سوار ہو۔ سوال جو انتہائی اہم لوگوں کے ذہن میں ہے کہ تینوں اناجیل میں کھجور کی ڈالیاں ہیں، چوتھی انجیل میں کھجور کی ڈالی۔ یہ کھجوروں کا اتوار کب شروع ہوا اور کیوں اسے کھجوروں کا اتوار کہا جاتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب صلیبی جنگیں ان کا انعقاد ہوا یا وہ شروع ہوئے تو تمام دنیا کے جو مسیحی مجاہدین تھے وہ یروشلم میں جاتے تھے، اور وہاں جاتے تھے جب تو یروشلم کی بیٹیاں زبور بھی گاتی تھی، 24 زبور، اور پھر ان کا کھجور کی ڈالیوں سے استقبال بھی کرتی تھی۔ پھر وہ جب شہید ہو جاتے تھے تو ان کے کفن کے ساتھ ان کھجور کی ڈالیوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ جب وہ غازی ہو کر واپس آتے تھے تو پھر کھجور کی ڈالیوں سے اس شہر یروشلم کی بیٹیاں ان کا استقبال کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کھجور کی کیوں؟ کھجور جو ہے اس کو عبرانی زبان میں تمر کہتے ہیں۔ آج کل اکثر لڑکیوں کا نام لوگ تمر رکھتے ہیں۔ تمر کھجور کے پیڑ کو کہا جاتا ہے یا کھجور کو کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ کھجور کا پیڑ جو ہے وہ اپنی لمبائی اور اپنے میٹھے پھل کی وجہ سے یہودیوں کے ہاں انتہائی اہمیت کا حامل تھا، حالانکہ انگور بھی تھا اور انجیر بھی تھا اور دوسرے پھلدار پودے بھی تھے، اس لیے وہ اس کی خوبصورتی اور مٹھاس کی وجہ سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا نام تمر رکھتے تھے۔ اور اس وقت جب صلیبی جگہ تھے اس وقت کھجور کی ڈالیوں سے ان شہیدوں کا، غازیوں کا، جنگ میں جانے والوں کا اس لیے استقبال کیا جاتا تھا کہ کھجور کا پودا جو ہے وہ دو باتوں کو پیش کرتا ہے، ایک تو اس کی خوبصورتی اور دوسری اس کی قوت اور بہادری، کیونکہ وہ ہر طرح کے موسم میں کھڑا رہتا ہے، آندھیاں طوفان اس کو گرا نہیں سکتے۔ اس لیے ان کا ایمان یہ تھا کہ کھجور جو ہے یہ کسی بھی ایماندار کے ایمان، محبت اور اس کی پائیداری کو، استحکام کو پیش کرتی ہے۔ اور یہ کھجوروں کا اتوار اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، یہ تو اصلاح زمانہ کے بعد
جسے ہم ریفارمیشن کہتے ہیں یا جسے ہم پروٹسٹنٹ ایج کہتے ہیں، جی یہ اس کے بعد تاریخ کا حصہ بنا ہے. جی اس سے پہلے یہ اتوار اس طرح سے کبھی بنایا ہی نہیں گیا. صحیح. پھر لوگوں نے صلیبی جنگوں کے بعد اس اتوار کو انہوں نے بہادری، استحکام، خوبصورتی اور خداوند کے لیے جان دینے والوں کے مناسبت سے کھجوروں کا اتوار اس کا نام دیا، اور پھر یہ ساری دنیا میں آج بھی بنایا جا رہا ہے اور اس وقت بھی بنایا جاتا تھا. یہ ریفارمیشن یا 15ویں 16ویں صدی سے پہلے کبھی نہیں تھا. جی یہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگوں کے بعد اس اتوار کا انعقاد کیا گیا. تاریخ یہ بتاتی ہے، اور پھر آج تک لوگ اس کو جانتے اور اس کو مانتے ہیں. حالانکہ اناجیل میں یہ لکھا ہے کہ وہاں پر انہوں نے درختوں کی ڈالیاں لی. جی اس لیے یہ تہوار ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا رویہ ہمیں سلامتی کے شہر تک لے جا سکتا ہے. ہمارا رویہ خداوند کی ان ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے جو ہمارے لیے برکت کا باعث ہے، جی جو ہمارے لیے فضل کا، برکت کا، اس کی بخشوں کا سبب بنتے ہیں. جیسے لکھا ہے حزقیل میں کہ وہ جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہے ان پر میں برسے گا، پر وہ جو میرے ہیں ان پر برکت کی بارش ہوگی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم آج اپنے رویہ جات سے وہ جو برکت کی بارش ہے جی وہ ہم قبول نہیں کرتے. جی اور پھر عبدالسلام کہتا ہے کہ وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند کی برکتیں ہم پر برسے تو پھر اپنے رویے ٹھیک کرے، اپنے عقیدے ٹھیک کرے، اپنا لائف سٹائل ٹھیک کرے، اور ویسا بنائیں جیسا خداوند چاہتا. ویسا نہ بنائیں جو ہماری سوچ کہتی ہے، تاکہ ہم واقعتاً اس قادر خدا کی محبت کے ساتھ عبادت کر سکیں. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا. یقیناً ناظرین، جس طرح سے ہم نے بڑی خوبصورت اور خاص باتوں کو سیکھا کہ یسوع مسیح گدی کے بچے پر سوار ہو کر صلح کا پیغام لے کر آئے، اسے صلح اور امن کا شہزادہ کہا گیا. اور آج بھی میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں، اور کلام مقدس میں جس طرح سے ہم نے سیکھا کہ ویسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا، ہم اپنی زندگیوں میں ان محبت کی باتوں پر عمل پیرا ہوں گے تو آنے والی زندگی میں ہم اس کے ساتھ بادلوں میں اڑ کر استقبال کرنے والے بنیں گے. ایک وقت ایسا بھی آنا ہے کہ یسوع مسیح دوسری آمد میں گھوڑے پر سوار ہو کر آئیں گے، جب وہ جنگ کرنے کے لیے آئیں گے. تو جب ہم اس پر اس زندگی میں رہتے ہوئے اس کلام کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو یقیناً ہم خدا کے ساتھ اس ابدی بادشاہی کے وارث بننے والے بنیں گے. باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی